عالمی روحانی جماعت کاروان ناجیہ کے زیر اہتمام شورکوٹ میں عظیم الشان سالانہ روحانی اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں چکوال سے پیر معرفت حضرت محمد ظفر منظور نے خصوصی شرکت کی۔ مزید رپورٹ کریں مہتاب نذیر۔ عالمی روحانی جماعت کاروان ناجیہ کے زیر اہتمام شورکوٹ میں ایک عظیم الشان سالانہ روحانی اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں ملک کے طول و عرض سے کثیر تعداد میں طالبین حق نے شرکت کی۔ مبلغین نے اپنے اپنے خطابات میں فرمایا کہ اور وہ مقدر کا غنی ٹھہرا زمانے بھر میں، کملی والے جو تیری راہ گزر تک پہنچا۔ اللہ فرماتے ہیں اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، کہ ایک شخص ہے جو پہلے گناہگار ہے، دل اس کا غافل ہے، کالا ہے، مگر جب وہ اللہ والوں کی نسبت پہ آتا ہے، کسی اللہ والے کی نظر اس پہ پڑ جاتی ہے، فَأَحْيَيْنَاهُ، اللہ اس کے مردے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسلام میری فطرت ہے اور انسان تیری فطرت کو میں نے اسلام پہ بنایا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اسلام کیا ہے؟ خوشبو ہے۔ اسلام کیا ہے؟ پاکی ہے، نظافت ہے۔ لیکن پیارے بھائیو، آج آپ جس محفل میں تشریف فرما ہے، اس محفل کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ تائبین کی محفل ہے، یہ محسنین کی محفل ہے، اور یہاں سے ملتا کیا ہے؟ یہاں سے توبۃ النصوحہ نصیب ہوتی ہے کہ علم آنکھ اور عمل نور ہے، علم نقشہ اور عمل تعمیر ہے، اور علم مشعل راہ و حیات جاوداں است، گر عمل نہ باشد سبب فتنہ جہان است، با علم قلیل کردی عمل حمیدین است، با علم کثیر بے عمل وارث لعین است۔ بانی و سرپرست عالمی روحانی جماعت کاروان ناجیہ حضرت محمد ظفر منصور مدظل اللہ علیہ نے حاضرین محفل سے دوران خطاب فرمایا کہ دین اسلام کی حقیقت کو عملاً ثابت کرنے کے لیے غیرت اور عزم درکار ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی رحمت، مسلمان کی طاقت اور دنیا میں جنت کا نمونہ ہے۔ دین اسلام کی سیرت اور حقیقت ایک دوسرے پر مہربان، غمخوار اور مددگار ہونا ہے۔ آپ مدظل اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کا وجود چراغ اور اس کا عمل روشنی ہو۔ کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد غریب، یتیم، مظلوم، مریض لوگوں کا خاص خیال رکھیں، رحم اور غریب پروری کو اپنا شیوا بنائیں۔ محفل کے اختتام پر آپ مدظل اللہ علیہ نے ملک پاکستان کی سلامتی، دین اسلام کی سربلندی، پوری دنیا میں امن و امان کے قیام، مسلمانوں کی حفاظت اور مدد کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مہتاب نذیر، ہوپ نیوز، چکوال۔